اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس سے قبل کہ میں اپنے معروضات پیش کروں، آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ فرحت جعفر، سید عابد علی شاہ، سیدہ اسرار فاطمہ، سید ساجد علی شاہ، سید نسیم اختر، سیدہ خوشنود فضہ، سید احسان حسین نقوی اور اپنے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، اس حدیث نبوی کے ذیل میں اس سلسلے کی جو تقریر شروع ہوئی تھی، جس کا آغاز 18 رمضان سے ہوا تھا، آج یہ چوتھی مجلس ہے جو میں آپ کے سامنے اس حدیث کے ذیل میں پیش کر رہا ہوں. مگر ایک شرعی مسئلہ بیان کرتے چلیں کہ جو حضرات وضو کرتے ہیں اور وضو میں آخری پانی جو لیتے ہیں آخری ہاتھ دھلنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ داہنے ہاتھ میں آپ نے پانی لیا تاکہ آپ کا بایاں ہاتھ دھل جائے اور وضو مکمل ہو جائے. تو جب آپ دائنے ہاتھ میں پانی لیں، جس طرح بھی پانی لیں جو بائیں ہاتھ کو دھلنے کے لیے، لازم نہیں کہ چلو ڈالا جائے، پائپ میں بھی انسان لگا کے ڈال سکتا ہے پانی. جب پانی پڑ جائے تو جو پائپ کا استعمال ہوتا ہے اس کا خیال یہ رکھیں کہ آپ نے چلو پانی لیا. بعض لوگ کرتے ہی ہیں، پانی لے کر ہاتھ میں ڈالا اور ہاتھ کو مکمل کیا وضو، پھر پائپ بند کیا، پھر مسح کیا، تو ان کا وضو نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہ ہوتا ہے پائپ میں اگر آپ کو یقین ہے کہ بالکل سوکھا ہے، کوئی پانی نہیں لگا ہوا ہے کہیں سے قطرہ بھی، تو ٹھیک ہے. ایک ذرہ بھی پانی اگر پائپ میں لگا ہوا ہے تو آپ نے ہاتھ دھلنے کے بعد جب دوبارہ ہاتھ لگایا مسح کرنے سے پہلے، ایک نیا پانی آپ کے ہاتھ میں لگ گیا. جب لگ گیا تو آپ کا وضو مسح نہیں ہو پایا، وضو باطل ہو جائے گا. کیونکہ آخری ہاتھ دھلنے کے بعد شرط ہے کوئی نیا پانی مسح سے پہلے قبل نہ لگے جب تک مسح پورا مکمل نہ ہو جائے. لہٰذا جب پائپ کھولے تو خیال رکھیں، کرنا کیا چاہیے کہ آپ نے پائپ کو دائنے ہاتھ میں پانی لیا بائیں ہاتھ دھلنے کے لیے، پائپ بند کر دیں اسی بائیں ہاتھ سے. پانی لیا بائیں ہاتھ سے پائپ کو بند کیا، پھر آپ دھل لیں، مسح کر لیں. تو پہلے پانی بند کر دیں، پھر آپ ہاتھ چلائیں بائیں ہاتھ پر. یوں بھی منع ہے کہ اپنے وضو کو بچائیں. بعض لوگ گناہ یہ کرتے ہیں کہ پانی گر رہا ہے وضو ہو رہا ہے، تو ایک طرف واجب ادا ہو رہا ہے مستحب، ایک طرف حرام بھی، کہ پانی گرانا اسراف حرام ہے کرنا. لہٰذا 5ویں امام نے فرمایا ہے سیاتی علی الناس زمانون، ایک زمانہ ایسا لوگوں پر آئے گا، امام باقر فرماتے ہیں الصرف فی الوضو، لوگ وضو میں اسراف کریں گے. وہ زمانہ آ گیا ہے، پائپ کا دور ہے، تو خیال رکھیں اس کو پانی ضائع نہ کریں. اور دوسرے یہ کہ پہلے پائپ کو بند کریں پھر پانی باہر چلائیں اپنا، تاکہ نہ دوسرا پانی لگے نہ آپ کا وضو باطل ہو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. شکر ہے آج دیوار کا سہارا کم لوگوں نے لیا ہے، آ گئے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی بعض کی جوانی پہ شک ہوتا ہے. پھر بعض تو تھکے ہوئے چلے بھائی، اگر تھکے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوشش کریں کہ اصحاب جدار نہ بنے.
اور مرد میدان بنے. رمضان غفلت سے نکلنے کا مہینہ ہے. اس دن میں نے عرض کیا، آج بھی میں کہتا چلوں، پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، کیوں؟ غفلت سے نکالنے کے لیے. کافر کو پتا ہے خدا ہے، کافر کو پتا ہے خدا ہے، عیسائی کو پتا ہے، سب کو پتا ہے خدا ہے. کوئی انسان دنیا میں ایسا مل جائے کہ جو خدا نہیں ہے، اس کے وجود میں اللہ نے ڈال دیا ہے اندر، جسے ہدایت تکوینی کہتے ہیں، فطرت میں ہے اس کے، مگر وہ غافل ہے، غفلت میں ہے. غفلت کا ترجمہ میں نے اس دن بتایا تھا، غفلت کسے کہتے ہیں. میں نے حیدر صاحب کی کیمرے کی مثال دی تھی. غفلت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک چیز پر توجہ لگا دینا، کسی ایک خاص چیز پر توجہ کر دینا، بقیہ کو بھول جانا، مطلب ہی نہیں ہے. انہوں نے کیمرہ لیا، موبائل میرے پر لگا دیا ہے، اب یہ سارا کیمرہ میری طرف ہے. اس کو، اس بیچارے کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کے اطراف میں کیا رکھا ہوا، کچھ نہیں پتا اس سے. یہ 2 گھنٹے تک ایسے لگا رہے گا میری طرف، 3 گھنٹہ لگا ہوا ہے، 10 دن لگا ہوا ہے. لگا دیجیے، ایک طرف زوم کر دیا اٹھا کر، اسی میں وہ کھویا ہوا ہے، اس کو لے رہا ہے. اس کو اپنے اطراف کی کوئی خبر نہیں لینا ہے، اس کو کام ہی نہیں، اس کو بس ایک طرف. اور سوچ رہا میں کامیاب ہوں، وہ یہ سوچ بھی رہا میں کامیاب ہوں، میں نے ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے. کہا یہی غافل کہتے ہیں، اسی کا نام ہے غافل. قرآن نے کہا وہم غافلون، یہ غفلت میں ہیں، جیسے ہم بھی ہو گئے غفلت میں. ہم نے سوچا ہم نے مجلس کر لیا، زوم کر دیا اپنی زندگی کو کسی مجلس پر. اب نہ بیوی بچوں سے مطلب ہے، نہ عزیزوں سے مطلب ہے، نہ خدا سے مطلب ہے، نہ کاروبار زندگی، زوم کر دیا. غافل ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی تمہارے اطراف میں، اس کو بھی دیکھو تم. جو ایک چیز پر پوری توجہ لے کر بیٹھ جائے اور سب کو چھوڑ دے، اسے غافل کہتے ہیں. زندگی میں اتنے مسائل ہیں، تم سب کو متوجہ ہو جاؤ. ایک نے نماز پہ توجہ کر لی، صرف نماز پہ توجہ ہے اس کی، اب بیوی بچے مسائل زندگی سب چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. کہا یہ بھی غافل ہے. اتنے مسائل، اتنے احکام، تم سب کی طرف توجہ کرو، غافل نہ بنو. رمضان غفلت سے نکالنے کا مہینہ ہے. ہم نے کیا کیا رمضان کو؟ صبح اذان سے شام غروب تک کچھ نہ کھاؤ پیو، یہی روزہ ہے. یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے. ہم غافل ہو گئے. رمضان کو ہم نے سمجھا ہے کھانا نہ پینے کا مہینہ، کہ نہیں کھاتے نہیں پیتے رمضان کہتے ہیں. نہیں، غفلت ہے یہ، شیطان نے ہم کو متوجہ نہیں کی، ادھر لگا دیا ہے. رمضان ہم نے اس دن میں کہا تھا سعود کا مہینہ ہے، سقوط کا مہینہ نہیں ہے. سقوط واجب وہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھایا پیا، واجب ادا ہو گیا. یہ ہے سقوط واجب. واجب آپ پر اب نہیں، خدا آپ سے حساب رمضان کا نہیں لے گا. مگر فلسفہ رمضان واجب کا ساقط ہونا نہیں ہے. فلسفہ رمضان آپ کو کچھ بننا ہے. اس میں صعود واجب ہے، یہ واجب آپ کو بلند کرے گا. وہ کیسے بلند ہوں گے؟ صرف نہ کھا کے نہ پی کے نہیں، خود کو بلند کرنا ہے ماہ رمضان. ورنہ غافل ہے، غفلت میں ہے. بس صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا، کرا ہمارا روزہ چل رہا ہے، یہ غافل ہو گیا ہے. اس کو بقیہ رمضان کے مسائل اور فلسفہ پتہ ہی نہیں. اس کو نہ کھانا پینا رمضان نہیں ہے، سقوط واجب کہلاتا ہے. رمضان صعود واجب، تمہیں ترقی کرنا ہے. اب تم دیکھو کتنا تمہارا استغفار مکمل ہوا، کتنا تمہاری دعائیں تم کو بلند کر رہی ہیں، کتنا تمہاری زبان پاک ہوئی ہے، کتنا تمہاری آنکھیں پاک ہوئی ہیں، کتنا تمہارا کان پاک ہوا ہے، کتنا تم بلند ہوئے. رمضان غفلت سے نکلنے کا مہینہ ہے. میں نے عرض کیا تھا اس دن بھی کہ امام چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ اذا سمتا فلیصم، اگر روزہ رکھنا ہے، امام فرماتے ہیں فلیصم، تو روزہ دار بنا دو. سمعوں کا و بصروں کا و جلدوں کا و شعروں کا، اپنے کان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے بال کو، اپنے چمڑوں کو. صرف کھانا پینا نہیں. امام فرماتے ہیں فلیصم، روزہ دار بناؤ. کس کو؟ سمع کا، اپنے کان کو روزہ دار بناؤ. امام فرما رہے ہیں وہ بصروں کا، اپنی آنکھ کو روزہ دار بناؤ. وہ جلدوں کا، اپنے چمڑوں کو. خواتین میک اپ کر لیں، باہر نکل جائیں روزہ رکھ کے. جلدوں کا، تمہارا چمڑا روزہ نہیں بن سکا.
مرد نکلا نگاہ نامحرم پر ڈال دی، بس روکا تمہاری آنکھ نامحرم پر جا رہی، تم روزہ کیسے روزہ ہو؟ تم کیا بن سکے اس میں؟ روزہ دار بناؤ آنکھ کو، کان کو، چمڑے کو، وشعرک بال کو. یہ ہے فلسفہ روزہ. صرف کھانا نہ پینا یہ نہیں روزہ ہے. ہم غفلت میں ہم سمجھتے ہیں نہ کھا کے نہ پی کے روزہ دار بن گئے ہم. نہیں، ہمیں روزے میں بننا عزیزو. بہت غفلت میں چلے گئے ہم آج. سب سے ایک بڑا مسئلہ ہمارے قوم کے درمیان یہ آ گیا ہے، اعلیٰ تعلیم بہت اچھی چیز ہے، میں غفلت کہاں ہو گئی؟ اعلیٰ تعلیم میں ادنا تربیت. اعلیٰ تعلیم ادنا تربیت، نتیجہ بڑا ہوا بچہ باپ کو اٹھا کے پہنچایا کہاں؟ اولڈ ہوم. یہ اعلیٰ تعلیم کا نتیجہ ہے جہاں ادنا تربیت تھی. تربیت مقدم ہے، تعلیم مقدم ہے. مغربی دنیا کہتی غلط ہے، یہ وہ کہتی تعلیم مقدم ہے نا؟ جو حضرات باہر رہتے ہیں بہتر دیکھتے ہوں گے. قرآن نے سورہ جمعہ میں کیا کہا؟ ہم نے رسول کو بھیجا کیوں؟ یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ہم نے رسول کو جو بھیجا ہے، رسالت کا ہدف جو ہے وہ پہلا کیا ہے؟ یزکیہم، تربیت کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ، پھر تعلیم دینا. قرآن نے رسول کے جانے کا ہدف تربیت پھر تعلیم، اور ہم نے مغربی دنیا نے کیا کیا؟ تعلیم بعد میں تربیت دیکھی جائے گی، نتیجہ سامنے آ رہا ہے. قرآن نے اس کو متوجہ کیا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کی فکر کرنے والوں اعلیٰ تربیت کی فکر کرو. اگر اعلیٰ تربیت نہیں ہے تو اعلیٰ تعلیم کام نہیں آئے گی. بچہ بن تو جائے گا بہت بڑا انجینئر، ڈاکٹر، آئی ٹی کا بڑا آفیسر، بہت کچھ بن جائے گا، مگر نہ والدین کے مقام کو جانے گا نہ دین کو جانے گا. تو اس تعلیم کا فائدہ ہے؟ یہ اعلیٰ تعلیم فائدہ دے گی؟ نہیں، کیونکہ یزکیہم، پہلے تزکیہ کرو. رسول نے آ کر پہلے مکے اور مدینہ کے معاشرے کا تزکیہ کیا ہے. سورہ جمعہ نے کہا یزکیہم، رسول پر ان کا تزکیہ کرو. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ جو چیزیں اضافی ہیں اس کو نکال دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جب باہر کا موسم آتا ہے تو گورنمنٹ کی گاڑیاں گھومتی ہیں روڈ پر اور شاخوں کو کاٹتی ہیں درخت کے. دیکھا ہے نا آپ نے؟ میونسپلٹی گاڑیاں آتی ہیں، شاخ کو کاٹتی ہیں. ہرا بھرا درخت ہے، وہ شاخیں ہری بھری ہیں، اور گورنمنٹ نے گاڑی سے کاٹ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھے درخت نکلے ہیں، ہری ہری شاخیں نکلی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ اس کی بھلائی میں اضافی کاٹ دوں گا، اچھی چیزیں نکلیں گی اس سے. پھر یہی ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں تزکیہ. تزکیہ یعنی جو چیزیں اضافی ہیں اسے نکال دیا جائے تاکہ انسان رشد کر سکے. رسول آیا تھا یزکیہم، پہلے تزکیہ کیا اس نے. آپ کے پاس گلدستان یہاں رکھا، گلدستہ رکھا ہوا اور گلدان رکھا ہوا، بہترین شیشے کا صاف گلدستہ، آپ اس میں گلاب ڈال دیں. اس گلدستان میں ڈالیں گے آپ، شیشے کا ہے بنا ہوا، اگر کالا دھبا کہیں ہوگا نظر آئے نہیں آئے گا؟ یہ اس کے لیے عیب ہے کہ نہیں؟ کہیں گلاب جا رہا ہے اس کے اندر کالے کالے دھبے نظر آ رہے ہیں. جتنا ہی صاف ہوگا اتنا ہی گلاب کی عزت زیادہ ہوگی. تزکیہ کہتے ہیں پہلے اندر کو صاف کر دو پھر ڈالو. رسول نے پہلے اندر صاف کیا پھر تعلیم دی، پہلے تربیت کی پھر تعلیم کی. اگر ہم نے تربیت کو مقدم نہیں کیا تعلیم پر، میں نے بڑے بڑے گھروں میں آگ لگتی دیکھی ہے، یقین کر لیں آپ. اس دنیا میں گھومنے کے بعد بڑی بڑی حویلیوں میں نے گریا دیکھا ہے جہاں اولاد اپنے والدین کے ساتھ گستاخیاں کر رہی تھی. ایک صاحب نے کہا میں امریکہ میں تھا، بیٹی کو جوان منع کیا میں نے کہ دوسروں کے ساتھ مت جاؤ. لڑکی نہیں مانی، دوستی ہے. لڑکی نے جا کے پولیس کی رپورٹ کر دی کہ میرا باپ، الزام اپنے باپ پہ لگا دیا اپنے لیے غلط الزام. گورنمنٹ پولیس نے باپ کو جیل میں کڑے، اس نے بیٹی کے ساتھ غلط کام کیا ہے. بیٹی نے باپ کو پھنسایا. باپ نے کہا میں سب کچھ اسی دن چھوڑ کر امریکہ سے واپس آ گیا پاکستان، کہ اب ایسی زندگی سے کیا فائدہ، میں نے اعلیٰ تعلیم دی تھی. یہ نتیجہ نکلا. اگر ہم نے تربیت کو مقدم نہیں کیا عزیزو تعلیم پر، تو اعلیٰ تعلیم سے منع نہیں کیا جاتا ہے، اچھی چیز ہے،
مگر دیکھیں تربیت ساتھ ہے کہ نہیں. اگر تربیت نہیں ہوئی تو ہماری بعد کی جو نسل ہے اس دور میں، اب جب ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کا انحراف ممکن ہو گیا ہے میڈیا کے دور میں، اگر ہم نے اپنی اولاد، اپنے بعد کی نسل پہ کام نہیں کیا تو یقین کریں سارے بزرگ اولڈ ہوم میں ہوں گے، اولاد کام نہیں آئے گی. اور اس کا بہترین ذریعہ یہ عزا خانہ ہے. میں اس لیے آپ کو یہاں تک لے آیا، خاص کر پردیس کی زندگی میں. اپنے ملکوں میں بہرحال ایک دینی ماحول ہے، کچھ بھی کرے بچہ مجبور ہے، صبح شام ایک فضا بن جاتی ہے. مگر جب ہم باہر ہوں تو اس کا خیال رکھیں، یہ جو عزا خانے ہیں نا، یہ تربیت کا مرکز ہے. جب ہمارے بچے مجالس میں آئیں گے، محافل میں آئیں گے، نماز میں آئیں گے، دینی اس میں آئیں گے، تو بچہ دین کو سیکھے گا، تب سمجھے گا تربیت بھی ضروری ہے تعلیم کے لیے. لہٰذا اپنے بچوں کو لے آئیں، خود آئیں، ان کو بتائیں کیا ہو رہا ہے، دین کیا ہے. ورنہ یقین رکھیں اعلیٰ تعلیم ادنا تربیت کے ذریعے کل نقصان دہ ہے، نسلیں تباہ کر دے گی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ارشاد پیغمبر اسلام ہے علی مع الحق والحق مع علی. تفصیلی گفتگو آپ سے 3 دن رہی کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اللہم اظہر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑے. یہ روایت شیعہ سنی سب نے لکھا ہے. میں نے کہا تاریخ بغداد ابن عساکر نے لکھا، اہل سنت میں دیگر نے لکھا، سب کیا مسلم ہے. گفتگو کل جہاں ختم ہوئی تھی کہ انسان کی زینت کیا ہے؟ زمین نہیں، آسمان نہیں، تو انسان کی زینت کیا ہے؟ قرآن نے کہا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو کچھ زمین پہ ہے وہ زمین کی زینت ہے. آسمان کو اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے آسمان کو سجایا کواکب سے، وہ اس کی زینت ہے. تو انسان جو برتھ ڈے کرتا ہے، میں نے کل ثابت کیا انسان کے برتھ ڈے کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان زمین کی زینت بنے، زمین اس کی زینت نہ بنے. اگر زمین اور زمین پہ جو کچھ ہے اس کی زینت بن جائے تو انسان مفضول، زمین افضل. اگر انسان کو افضل بننا ہے تو اس کی زینت زمین نہیں ہو سکتی. گفتگو کل یہاں ختم ہوئی تھی کہ اس کی زینت اللہ نے کہا حبب الیکم الایمان، ہم نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا. وزینہ فی قلوبکم، قرآن نے کہا ہم نے اس کو بنا کے زینت تمہارے دل کے اندر رکھ دیا. تو تمہاری زینت کیا ہے؟ تمہارا ایمان ہے. اور ایمان کیا کسے کہتے ہیں؟ یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق. توجہ چاہتا ہوں، کل گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی، کل گفتگو یہاں ختم ہوئی. یا علی حب کا ایمان، اور اس کو بھی شیعہ سنی سمجھ لکھا ہے یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق. اے علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہارا تم سے بغض نفاق ہے. اور ایمان ہوتا کہاں ہے؟ محبت ہوتی کہاں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. حبب الیکم الایمان، ہم نے ایمان کو دل میں رکھا، محبت کو بھی دل میں رکھا. تو اے علی تمہاری محبت اسی کا نام ایمان ہے، اور تم سے بغض اسی کا نام نفاق ہے. تو دل وہ جگہ ہے جہاں ایمان رہتا ہے، جہاں خدا رہتا ہے. دل کیا ہے؟ القلب حرم اللہ، دل اللہ کا حرم ہے. توجہ چاہتا ہوں. القلب، مولا کائنات فرماتے ہیں القلب حرم اللہ، دل اللہ کا گھر ہے، اور گھر میں محبت ہے، ایمان ہے، علی ایمان ہے. توجہ چاہتا ہوں. اگر باہر خدا کا گھر وہاں علی آئے، اور اگر اندر خدا کا گھر وہاں بھی علی ہے. یا علی القلب حرم اللہ. القلب حرم اللہ، دل اللہ کا حرم ہے. فلا تسکن غیرہا، تو خیال رکھنا اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کے اندر نہ آنے پائے. فلا تسکن غیرہا، غیر خدا دل کے اندر نہ آنے پائے. لہذا مولا کائنات فرماتے ہیں علی اس ذات کا نام ہے جو اپنے دل کے دروازے پہ خود بیٹھا ہوا ہے، غیر نہ جانے پائے.
غیر نہ جانا، میں اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا ہوں. تو ایمان محبت مولا کائنات. میں آپ کو یہاں تک لے آیا. سوال یہ ایمان کیا ہے؟ آج گفتگو ایمان پہ کرتے ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اچھا، قرآن کریم کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو. توجہ کیجیے گا، قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو. اے لوگ جو ایمان لائے ہو نا، ایمان لے آؤ. یہ کیا ہوا؟ دیکھیں، فلسفہ ایمان کو سمجھیں ہم. آج میری گفتگو کل سے یہاں تک پہنچی تھی، ایمان تک. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل. اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پہ، رسول پہ، کتاب پر. پروردگار، وہ پچھلا والا ایمان کیا تھا؟ آمنو ماضی ہے، آمنو امر ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لے آؤ. یعنی ایمان لانے والوں کو حکم ہو رہا ہے ایمان لانے کا. بے ایمانوں کو نہیں بات ہو رہی ہے، نفاق سے نہیں، کافر سے نہیں. آمنو جو ایمان لے آئے، آمنو اور ایمان لے آؤ. اب کیا کرنا ہے؟ کیا پچھلا غلط تھا؟ نہیں، صحیح. اگلا کیوں لانا ہے پھر؟ وہ کیا تھا کہ وہ بھی ایمان، جو لانا ہے وہ بھی ایمان. تو جو تھا وہ ایمان آمنو، جو لانا ہے وہ بھی ایمان آمنو. کیوں ایسا ہوا؟ اور کیوں پروردگار کہنا چاہتا ہے کہ ایمان لے آنے والوں ایمان لے آؤ؟ یہ سمجھ میں تب آئے گا جب ایمان کو ہم خود سمجھیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ بتائیں. رکھتے ہیں ایمان نا؟ تو بتائیں کیا ہے ایمان؟ تکلف کس بات کا؟ بھائی ایمان والے بیٹھے ہیں نا، اپنا ایمان بتا دیں کسے ایمان کہتے ہیں. مسکرائیں تھوڑی ایمان معلوم ہوگا. کمال ہے. علی رسول اور اللہ علی اور رسول، یہ ایمان تھوڑی عقیدہ ہے. یہ تو یقین ہے نا، یہ تو اسی یقین کی بنیاد پہ. اس کو تو ایمان نہیں کہتے. یہ ہماری غلطی یہیں سے ہے کہ ہم نے عقیدوں کو ایمان میں کہاں ڈال دیا لا کر. بسم اللہ. ایمان ظاہری طور سے اس کی تعریف ہوتی ہے الاقرار باللسان، زبان سے اعتراف کرنا، دل سے اعتراف کرنا. والتصدیق بالقلب. تعریف ایمان کی یہ ہوتی ہے، لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف. کہتے ہیں کہ ایمان یعنی الاقرار باللسان والتصدیق بالقلب. کوئی دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کر لے کہ میں ایمان لایا، تو ایمان ہو گیا. مگر اس سے تو کتنے بے ایمان نظر آئیں گے آپ ایمان والے. وہی تو. توجہ چاہتا ہوں، یہ اصطلاحی تعریف ہے، لغوی نہیں ہے. نہ جانے کتنے آپ کو تاریخ اسلام میں اس نے ملیں گے جو کہتے زبان سے رہے تھے اللہ ایک ہے، مگر عمل سے ایمان نہیں تھا. اس کا مطلب ایمان کسی اور چیز کا نام ہے جو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو. تو جو چاہتا ہے اس کو دقیق آپ گفتگو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی گفتگو. یہ آمنو آمنو، جو ایمان لایا ہے وہ ایمان لے آئے. آمنو جو ہے نا ایمان، ایمان کی لغوی تعریف ہے ایمان بنا ہے امن سے. توجہ چاہتا ہوں، کیا کہنا ہے، ایمان بنا ہے امن سے. کیا کہنا ہے. لہم الامن وہم مہتدون. قرآن نے کہا جو ایمان لے آیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، لہم اولئک لہم الامن، ہم ان کو امن دیں گے. وہم مہتدون. تو ایمان بنا ہے امن سے. امن کا معنی کیا ہے؟ پناہ. آمنو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پناہ میں آئے. توجہ چاہتا ہوں. کیا بات. سبحان اللہ. الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں آنا. تو اب جو ایمان لایا وہ اللہ کی پناہ میں آیا. تو اب اللہ کہہ رہا آمنو آمنو، جو اللہ کی پناہ میں آئے ہو اور اللہ کی پناہ میں. توجہ چاہتا ہوں، جو اللہ کی پناہ میں آیا ہے وہ اور اللہ کی پناہ میں آئے. زندگی ختم ہو جائے گی، پناہ ختم. پناہ گاہ اتنی عظیم ہے، لامحدود ہے اللہ کی.
تم پوری زندگی اللہ کی پناہ میں آتے جاؤ، پوری زندگی، ایمان کی کوئی حد نہیں ہوگی، جتنا ہے تم آگے آتے جاؤ، آگے آتے جاؤ۔ تو لہذا جو آئے گا اللہ کی پناہ میں، آمنو یعنی اللہ کی پناہ میں اور آؤ، اور آؤ، اور آؤ۔ ہمیشہ قرآن اعلان کر رہا ہے جو لوگ اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں وہ اللہ کی پناہ میں، توجہ چاہتا ہوں آپ اس کی تعریف کو سمجھیں، پھر آگے چلتا ہوں میں۔ آمنو آمنو، اللہ کی پناہ میں آ گئے تو اللہ کی پناہ میں اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، اور آگے آؤ۔ انسان کی طبیعت میں کیا چیز، فطرت میں کیا چیز ہے؟ انسان کی فطرت پناہ مانگتا ہے نہیں مانگتا ہے؟ انسان کی فطرت کے اندر ہے، وہ آنکھ کھلتی ہے صبح نکلتا ہے اس لیے سکون مل جائے، اچھا گھر ہو جہاں پناہ ملے اسے، اچھی بیوی بچے ہو جہاں اسے سکون ملے، اچھی نوکری جہاں اس کو پناہ ملے۔ ہر وقت انسان پناہ کی تلاش میں ہے، مال حاصل کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، روزی حاصل کرتا ہے، بیوی کو کوئی ناامن بیوی لے آتا ہے، کوئی بتائیں کوئی ناامن بیوی لے آئے گا اپنے گھر میں؟ اور اگر بیوی ناامن ہو جائے طلاق ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کیوں طلاق ہو گیا؟ کہ ناامنی آ گئی تھی، یعنی جو سکون چاہیے تھا پناہ گاہ میں وہ نہیں ملا، بیوی سے جدا، دوستی چھوٹ جاتی، ناامنی آ گئی۔ تو جہاں ناامنی آ جائے وہ امن رہ نہیں جاتا۔ تو انسان کی طبیعت میں ہے امن کو تلاش کرنا، ہر وقت جاب ہو، کام ہو، زندگی ہو، ہر جگہ وہ امن کی تلاش میں ہے جہاں پناہ مل جائے۔ اللہ نے کہا آمنو آمنو، اللہ کی پناہ میں آؤ اور آؤ، پناہ میں آؤ۔ تو ایمان کا مطلب ہے اللہ کی پناہ میں آنا، امن کی تلاش کرنا، انسان کی طبیعت میں ہے۔ اللہ نے اس ایمان کو یعنی امن کو، پناہ کو، اپنی جو اللہ پناہ دے رہا ہے نا، آمنو آمنو، اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ اس پناہ کو نا امنی میں رکھتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ اس پناہ کو، اس امن کو جو آپ کو دے رہا ہے نا، اس کو رکھا ہے کہاں؟ نا امنی میں۔ ایک ایمان ہے جو ہر طرف نا امن ہے، شاید میری بات پہنچ سکے۔ ایک ایمان ہے جو امن ہے، یعنی ایمان کا مطلب ہے ترجمہ پناہ، اللہ کی پناہ میں جانا۔ اس نے کہا میری پناہ میں آنے والوں خیال رہے کہ میری پناہ میں آؤ گے چاروں طرف ناامنی ہوگی۔ میں نے امن کو، پناہ کو رکھا ہی ناامنی میں ہے۔ کمال یہ پناہ الہی کا ہے۔ لہذا آپ اٹھتے ہیں کہتے ہیں اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں۔ یہ اعوذ باللہ اسی لیے کہتے ہیں آپ کہ اللہ کی پناہ میں رہیں۔ ہر وقت کہا گیا کہ اعوذ باللہ کہیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ یہ قل اعوذ 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 کیوں کہا ہے؟ کہ اللہ کی پناہ مانگو۔ ایمان یعنی اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ تو ہر وقت انسان اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے، کیوں؟ کہا تم جس ایمان اور پناہ میں ہو اللہ کے نا، اس کے چاروں طرف ناامنی ہے۔ ذرا سی چوک ہوئی تمہارا امن ختم ہوا، شیطان اس امن کو ناامنی میں لے جائے گا تمہیں اٹھا کر۔ تم خیال رکھنا، لہذا جب اٹھو اعوذ باللہ کہو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللہ، جب قرآن کی تلاوت کو فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ کہو، ورنہ ناامن کر دے گا شیطان آ کر۔ تو پناہ کے لیے اللہ پناہ تو دے رہا ہے، آمنو آمنو، مگر خیال رہے ہم نے جہاں تمہارے لیے، اپنے لیے پناہ گاہ تمہیں تیار کی ہے نا، اس کے چاروں طرف ناامنی ہے۔ جیسے آپ ایک علاقے میں چلے جائیں اور چاروں طرف لکھا ہوتا ہے ڈینجر ڈینجر ڈینجر، دیکھا ہے آپ نے نا؟ ڈینجر میں کہ یہ خیریت تو ہے، کہ ایک چھوٹی جگہ اس کو چاروں طرف ڈینجر لکھا ہے، بتا رہا ہے کہ یہی امن ہے، اس کے علاوہ اگر ادھر بڑھے ادھر بڑھے یہ حادثہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ چاروں طرف ناامنی ہے، ڈینجر ہے، اور تم بیچ میں پناہ پا گئے ہو۔ اس پناہ کی اہمیت کو سمجھو۔ اچھا، تو اب ہم ناامنی میں ہیں، چاروں طرف اللہ نے رکھا ہے امن کو، ایمان کو اللہ نے چاروں طرف ناامنی میں رکھا ہے ہمارے امتحان کے لیے، کہ وہ خیال رہے ادھر ناامنی ادھر ناامنی، ادھر ڈینجر ادھر ڈینجر ادھر ڈینجر، تم پناہ میں ہو، چاروں طرف ناامن ہے۔ اس کی مثال لے لیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دیں آپ امن والی، توجہ چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز امن کی، ایمان والی، اللہ کی پناہ کی نماز پڑھ کے دکھا دیں آپ۔ محراب ہوتا ہے نا، اس کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ ابھی کہتا چلو، محراب کیوں کہتے ہیں اسے؟ جی بولیں، زندگی گزر جاتی ہے خالی کٹنگ دیکھ کر۔ محراب
وہ آرٹیفیکل آیا بنا کے چلا گیا، کیا وہ کٹنگ ہے؟ اسے محراب کہتے ہیں؟ نہیں، محراب بظاہر وہ بنا دیا گیا ہے. محراب بنا ہے حرب سے. آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن، اہل بیت جو آپ سے مسالمت آمیز ہے میں اس کے ساتھ ہوں، وحرب لمن حاربکم جو آپ سے برسر پیکار ہے ہم بھی برسر پیکار ہیں. یہ کس بات کا عہد ہے؟ کہ ہم ہر وقت برسر پیکار ہیں، ہر وقت دشمن ہے، ہر وقت ہماری جنگ. حرب کہتے ہیں جنگ کو، جنگ کرنا. حرب ہمیشہ جنگ کیا ختم ہو گئی؟ شیطان کی جنگ ختم ہو گئی، نفس کی جنگ ختم ہو گئی. ہر لمحہ نفس آپ پہ حملہ کر رہا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں ہم امن میں بیٹھے ہوئے، نہیں، ناامنی چاروں طرف ہے. ہر وقت نفس کا حملہ، ہر وقت شیطان کا حملہ، ہر وقت مادیات کا حملہ، ہر وقت خواہشات کا حملہ، ہر وقت دنیا کا حملہ، چاروں طرف ناامنی ہے. یعنی آپ جنگ کر رہے ہیں. تو یہی حرب جہاں پر جنگ ہوتی اس کو کہتے ہیں محراب. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. جس جگہ پر اور جس زمانے میں جنگ ہو اس کا نام ہوتا ہے محراب. یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ جاری ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر جنگ ہو رہی تھی، یہ وہ مقام ہے جہاں پر جنگ ہو رہی ہے. تو مسجد کے جو محراب کٹنگ کر دی گئی، اعلان کیا جاتا ہے یہ محراب ہے، یہ مقام جنگ ہے. توجہ چاہتا ہوں، محراب یعنی مقام جنگ، زمان جنگ. یہ وہ جگہ ہے جہاں جو یہاں پر آئے گا نا اس زمانے میں جنگ کرے گا. اس جگہ پہ جنگ کرے، کس سے؟ شیطان سے، نفس سے. اب یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائیں. محراب میں کھڑے ہوئے یعنی کہ جنگ میں کھڑے ہو گئے آپ. 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کتنے حملے ہوتے ہیں؟ اسی امن میں جو ایمان ہے نماز. توجہ چاہتا ہوں شاید بات بڑی واضح ہو. جو اللہ کی پناہ میں آئے تھے ایمان کی بات کرنے، 2 رکعت نماز بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھ سکے. اللہ اکبر کہا، آلو پیاز تو یاد ہے، خدا نہ یاد رہا. نماز امن ہے، نامنی میں چلی گئی. یہ محراب ہے نماز، 2 رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز جس نے بھی کہا ہے قربتاً الی اللہ، وہ تکبیرۃ الاحرام سے لے کے سلام تک کر کے دکھا دے جہاں اس کا ذہن توجہ نہ ہٹے اور اللہ سے قریب ہو جائے. وہ اور بات ہے، وہ پروردگار نماز کو قبول کرتا ہے، مگر اس نے کہا دیکھو تم کو امن دیا ہم نے، نماز امن ہے، ایمان ہے، مگر چاروں طرف ناامنی، ڈینجر ہے. تم محراب میں ہو، جنگ کر رہے ہو. تم سمجھے کٹی میں کھڑے ہو؟ نہیں، تم محراب میں کھڑے ہو. یعنی کیا؟ تم جنگ کر رہے ہو، جنگ کا زمانہ ہے، جنگ کا مقام ہے. یہ یہاں 2 رکعت نماز خدا کے لیے پڑھنا ہے، ناامنی والے سے نکلنے کے لیے. امن کے لیے شرط ہے ناامنی سے بچو. مگر اتنی ناامنی آتی ہے کہ بعض لوگ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد یاد ہے نماز پڑھ رہے تھے. خدا نہیں یاد ہے. اہلیہ نے جو کہا تھا تیل پیاز آلو سب یاد ہے، جبکہ بیچارہ نہیں چاہتا وہ. مگر جو چاروں طرف ناامنی ہے نا، وہ اس کو آگے نامن کر رہا ہے. اس امن کو وہ ناامنی شیطان اور نفس کر رہا ہے تاکہ اس کے اندر جو امن آ گیا ہے نا 2 رکعت نماز پڑھنے کا، یہ ختم ہو جائے. تو اللہ نے ایمان کو، امن کو ناامنی میں رکھا. سمجھا آپ نے نا؟ امن کو ناامنی میں رکھا، چاروں طرف سے نرغا ہے. آپ ایک افطار کر لیں، ایک مجلس کروا لیں، ایک مجلس امن ہے، ایمان ہے مجلس. اللہ نے پناہ دی، بہترین موقع دیا ہے. اب جھک جھک پوچھتے کیسا تھا میرا تبرک؟ ہو گیا نا امن. کیسی تھی میری شرمال؟ تازی تھی، صبح باسی نہیں ہوئی، ٹھنڈی نہیں ہوئی، کڑی نہیں ہو گئی. سارے تبصرے ہو رہے ہیں شرمال پر. وہ ایک مجلس جو اللہ نے موقع دیا تھا امن کا، ایمان کا، اس کو نفس اور شیطان نا امن کرتا ہے. میری مجلس میں اتنے آئے تھے، ان کے یہاں اتنے ہی آئے تھے، یہ ہو گئی نا امن. ہر طرف سے اللہ نے کہا میں نے ایمان کو امن بنایا ہے، لیکن امن کے چاروں طرف نامنی ہے. تمہیں خیال رکھنا ہے، تم آفس میں ہو، محراب میں ہو، تم گھر میں ہو، محراب میں ہو. محراب صرف مسجد میں نہیں ہے، مومن کی زندگی کا ہر لمحہ محراب ہے. وہ جنگ کر رہا ہے، ناامنی اس کے ساتھ چل رہی ہے، اسے امن میں رہنا ہے تو ایمان چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو امن میں ہو نا اور امن میں جاؤ، ورنہ چاروں طرف ناامنی ہے، خطرہ بڑھ جائے گا عزیزو.
تو ایمان کہتے ہیں امن کو. اب انسان چاہتا ہے پناہ میں کسی کے جائے تو ہر ایک چاہتا ہے ایسی جگہ جائیں جہاں زیادہ پناہ ملے. بھائی گھر ڈھونڈتے کہتے ہیں فلاں ایریا میں لیں گے، پاؤش ایریا ہو، کیوں؟ زیادہ امن و امان ہے وہاں پر، اچھی بیوی لیں گے، زیادہ امن و امان ہے. تو جتنی زیادہ قدرت ہوگی اتنا زیادہ پناہ گاہ اچھی ہوگی. اب انسان خود سوچتا ہے کہ مجھے امن چاہیے، ایک پناہ گاہ چاہیے جہاں بہت بڑی قدرت رکھتا ہو. تو قرآن نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے بڑی کوئی قدرت نہیں رکھتا. تمہیں پناہ چاہیے نا ایک ایسی قدرت والے کی جس کی سب پہ قدرت رکھتا ہو. اس نے کہا میرے پاس آؤ پناہ کے لیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اگر تمہیں بڑی قدرت میں پناہ چاہیے تو اللہ کے پاس آؤ، اس سے بڑی کوئی پناہ گاہ نہیں. یہ ہے ایمان، اس کی پناہ میں آؤ، وہ سب سے قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. اب یہاں سے ایمان سمجھ میں آتا ہے پناہ اللہ کی. اللہ کے پناہ میں آؤ، کیوں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے امن میں آ جاؤ، پناہ میں آ جاؤ، کوئی خطرہ تمہیں نہیں ہوگا. یعنی اللہ کی پناہ میں آنے والے کی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کو ایمان بلانا چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آنے والے کو خطرہ نہیں ہے. اب اللہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت سمجھ میں کیسے آئے گی؟ سبحان اللہ. تیری قدرت اتنی عظیم ہے، کل شے قدیر ہے تو، مگر سمجھے کیسے تجھے ہم؟ اس کا ہم نے اپنی قدرت کا مظہر رکھا ہے. توجہ چاہتا ہوں، ہم نے اپنی قدرت کا مظہر رکھا ہے. توجہ چاہتا ہوں، ایمان کو سمجھیں، ہم نے اپنی قدرت کا مظہر رکھا ہے. اگر تمہیں اللہ کی پناہ میں آنا ہے تو آمنو باللہ و رسول ہی. اگر اللہ پناہ ہے تو رسول بھی پناہ ہے، کتاب پناہ، امام پناہ ہے. کہ کیا ہے؟ کہا ہر قدرت مطلقہ کے اندر ایک قدرت ضمنی ہوتی ہے. ہر بڑی قدرت کے اندر ایک چھوٹی قدرت سمائی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا بعض لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں ملک کا پاسپورٹ لینا ہے. ہمیں خیریت تو اب اچھا خاصا ہے کہ نہیں، بڑی قدرت کا ملک ہے وہ. اچھا کیا ہوگا؟ کہ اگر وہاں کا پاسپورٹ بن گیا تو دنیا میں بڑی ویلیو ہو جاتی ہے میری. آپ کی کیا ویلیو بڑھ جاتی ہے؟ کہ اس ملک کے پاسپورٹ میں اتنی قدرت ہے کہ جس کے پاس آ جاتا ہے وہ بھی قدرت والا ہو جاتا ہے. نہیں شاید میری بات واضح ہو. وہ اتنا بڑا قدرت والا ہے کہ اب اس کے اندر جو رہتا ہے وہ بھی اپنے اندر قدرت کو احساس کرتا ہے کہ بڑی قدرت میں رہنے والا اپنے اندر بھی قدرت کو رکھتا ہے. دنیا کی مثال ہے یہ. اللہ نے کہا ہم تو ہر چیز پہ قادر ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. تم میری پناہ میں آؤ. پروردگار تیری پناہ سمجھیں کیسے؟ کہا ہم نے قدرت ضمنی بھی رکھا ہے نا. وہ کیسے سمجھے؟ کہا ہم نے کچھ کو مظہر بنایا ہے. تم ان کی پناہ میں جاؤ پہلے. اگر ان کی پناہ میں جاؤ گے تو میری پناہ سمجھ میں آئے گی. نہیں توجہ چاہتا ہوں، بعد رسول جہاں سے مسلمان دو حصوں میں ہو گیا یہیں سے ہو گیا. جو اللہ کی پناہ کی بات کرتا رہا اور محمد و آل محمد کو پناہ گاہ نہیں بنایا، وہ آج بھی سپر پاور سے ڈر رہا ہے. نہیں شاید میری بات واضح ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ محمد و آل محمد بلندتر صلوات. جس نے دنیا کی زوال قدرت کو بڑی قدرت سمجھا، مسلمانوں نے بڑی قدرت کو، جو زوال والی قدرت آتی جاتی تھی قدرتیں، مگر ان کا نہیں، یہی سب بڑا آقا مولا ہے میرا، بڑی قدرت والا ہے. اس کو دیکھ کے چھوٹی قدرتیں اس کے ساتھ چلی گئیں کہ بڑی قدرت والا ہے، ہم اس کے ساتھ ہوں گے تو ہم بھی پاور رکھتے ہیں دنیا میں. تو بڑی قدرت سمجھ کر اس کو خدا سمجھ لیا. کہا ہم بھی اس کے ساتھ ہیں لہذا ہمارے اندر بھی قدرت ہے. انہوں نے قدرت دنیا کو مطلق بنایا اور ضمنی قدرت اپنی سمجھا ان کے ذریعے ہمیں مل جائے گی. اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، آمنو باللہ و رسول. اللہ کیا پناہ، پھر رسول و کتاب پناہ لینے جاؤ، یہاں پناہ ملے گی. تو اب دو مسلک ہو گئے. ایک نے قدرت مطلق میں جانا ہے خدا کے ہاں تو اس کے قدرت ضمنی پائی جاتی ہے، وہاں جاؤ. ایک کا دنیا کی قدرت کافی ہے، اس کے پناہ میں جاؤ. آج 56 ملک مسلمان کی دنیا میں ہیں. میں آپ کو یہاں تک لے آیا. 56 ملک مسلمان کے دنیا میں ہیں. 55 54 53 52 حد اقل اتنے ملک تو ہوں گے نا جو اپنے آقا و مولا کے ساتھ جا رہے ہیں. میں نے تو کہاں جا رہے ہیں؟
کل ان سے ڈر لگتا ہے. یہ بہت بڑی قدرت دنیا کی ہے. 50,000 70,000 لوگ مار دیے گئے اس سال فلسطین میں. اتنے بچے اتنی خواتین شہید ہو گئے. مسلمان کم تھے. 56 ملک کے مسلمان حکما حاکم. کوئی گیا؟ سب نے کس کا ساتھ دیا؟ کہا بڑی قدرت کا. بڑی قدرت جو کہے گی وہی کریں گے. ہمیں کیوں آپ ان سے ڈرتے ہیں؟ کہا نہیں بڑی قدرت ہے، یہ کچھ کر دے گا اگر اس کی نہیں سنیں گے تو. اس کا مطلب یہ ہے ان کی قدرت اللہ میں یقین نہیں ہے، یہ اللہ کی پناہ میں نہیں گئے. ایمان کے لیے شرط ہے اللہ کی پناہ میں جانا. نہیں، میں آپ کو یہاں تک لے آیا. ایمان کے لیے شرط ہے اللہ کی پناہ میں جاؤ. اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے قدرت ضمنی مل جائے گی، وہاں چلے جاؤ، تم کبھی ڈرو گے. لہذا اکثریت وہاں گئی. یہ آقا اور مولا ہیں، ان سے ڈرتے رہے. ایک ملک تھا جو تنہا کھڑا ہو گیا. نہیں، ایک تنہا ملک تھا جو کھڑا ہو گیا. اس نے اتنے میزائل مارے، اتنے ہنگامے. کہا یہ کون ہے؟ یہ بھی تو مسلمان ہے. کہا ان میں فرق ہے. یہ قدرت ضمنی بھی رکھتا ہے. جو اہل بیت کے ساتھ رہتا ہے اسے یقین ہے یہاں پناہ مل جائے گی تو وہاں پناہ مل جائے گی. لہذا اس کے پاس قدرت موجود ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. اکثریت بھٹ گئی. کیوں؟ اس نے دنیا کی زوال والی قدرت سمجھا، پناہ میں چلی گئی اس کے. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کی قدرت پہ یقین رکھو. اس کے اندر جو اس نے قدرت کو رکھا اس پہ یقین رکھو، اس کی پناہ میں جاؤ. تو اگر اللہ نے بنایا رسول کو پناہ گاہ ہے ہمارے لیے. کتاب قرآن پناہ گاہ ہے، امام پناہ گاہ ہے. اگر ان کو اپنی پناہ نہیں بنایا تو خدا کی قدرت سمجھ میں آئے گی. لہٰذا یہ لوگ دوسری طرف بھاگ رہے ہیں. ان کو نہیں بنایا. نہیں، ایک آسان مثال لے لے. رسول پناہ گاہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا آمنوا باللہ ورسولہ. جہاں رسول ہے وہاں پر امن و امان ہے نا. جہاں رسول ہے وہاں پناہ ہے، وہاں امن و امان ہے. چاروں طرف ڈینجر، کوئی پرواہ نہیں. انسان رسول موجود ہے، کوئی خطرہ نہیں. یہ ہوتا ہے نا. میں 2 منظر پیش کرتا ہوں. ایک منظر وہ قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن الا اللہ معنا. ایک ایسا بھی موقع آیا کہ غار میں رسول نے کہا اپنے ساتھ رہنے والے کو لا تحزن، رو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے. تو اگر اس کا ایمان رسول پر ہوتا کہ پناہ ہے تو روتا ہی نہیں کوئی. نہیں، اگر یہ ایمان ہوتا کہ رسول پناہ گاہ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے رسول کو رہتے ہوئے. اگر رسول کے رہتے ہوئے رو رہا ہے تو ایمان رسول پر نہیں ہے. جو رسول کو اپنی پناہ گاہ بناتا ہے وہ روتا نہیں ہے. تو ایک رو رہا تھا رسول کے رہتے ہوئے، ایک رو رہا تھا رسول کو پناہ بند ہوتے ہوئے بھی رو رہا تھا، اور ایک سو رہا تھا رسول کے نہ رہتے ہوئے. نہیں، قدرت کو دیکھیں، امن و امان دیکھیں. امن ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کو سمجھنا یہاں در اہل بیت پر آؤ. ایک رو رہا تھا، پناہ رسول کی ہے. مگر اگر ایمان ہوتا تو اللہ کی پناہ رسول کی پناہ ہوتی. ایمان نہیں تھا تو رسول پر ایمان نہ ہونے کا نتیجہ پناہ نہیں تھی. پناہ نہیں تو رونے لگے. اور ادھر دیکھا ہم نے، وہاں رسول نہیں ہے، بستر رسول کا ہے. نہیں، وہاں رسول نہیں ہے، بستر رسول کا ہے. یہاں رسول پناہ موجود تو رونا، وہاں رسول کا بستر اور چاروں طرف نامنی. نہیں، تلواروں کا سایہ، کل کفر کل شرک جمع ہو گیا کہ آج قتل کرنا ہے. تو نامنی تھی نا، ڈینجر پورا مکہ جمع ہو گیا ہے. سارے جمع ہو گئے قتل کرنے کے لیے. وہاں رسول پناہ تھا تو رونا آیا، اور یہاں چاروں طرف نامنی، بستر رسول کا تھا، سونا آیا. نہیں، ہمیشہ رونے والا رویا لیکن ہمیشہ نہ سونے والا سویا. نہیں، ہمیشہ نہ سونے والا سویا کہاں؟ نامنی میں. نامنی میں نیند کا مزاج ہے، ذرا سے نامنی آ جائے نیند چلی جاتی ہے. مگر نامنی میں سویا ویسا سویا کہ مژدہ رندوں جب فصل بہار آئی کہ بس کعبے کی دیوار سے بنت اسد نے کچھ کہا، مدعا سن کر اسے ایسی ہنسی آئی کہ بس دوستوں نے رکھ دیا تھا سرہ جو زیر کفن،
ایک مٹھی خاک، ایک چٹکی خاک کچھ اس طرح کام آئی کہ بس، اور اے نصیری سن خدا کو اونگ تک آتی نہیں، اے نصیری سن خدا کو اونگ تک آتی نہیں، اور علی کو ایک شب کچھ ایسی نیند آئی کہ بس، وہ تو بستر پر سو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اگر ایمان پناہ کا نام ہے تو قرآن نے کہا آمنوا باللہ و رسول، رسول پناہ ہے، تو اگر ایمان رسول پر ہے یا رسول پناہ ہے، اور اگر پناہ ہے تو رونا کیسا؟ اور ادھر جو سوتا نہیں تھا، چاروں طرف ڈینجر، غار میں ڈینجر نہیں تھا مسئلہ، یہاں چاروں طرف ڈینجر، ہر طرف تلواریں، کل کفر کل شرک جمع، نہ سونے والا سویا۔ کیوں سویا؟ اس کا ایمان تھا، اس کو پناہ میں خود بھی پناہ گاہ تھا، رسول کی پناہ میں تھا، لہذا ایسا سویا، یقین کی چادر اوڑھ کر ایمان کے بستر پہ ایسا سویا کہ شاعر نے کہا علی کے پاس سے باد صبا سنبھل کے گزر، کیا کہنے، علی کے پاس سے باد صبا سنبھل کے گزر، یہ سو رہے ہیں محمد کی زندگی کے لیے۔ تو عزیزوں میں چاہتا ہوں ایمان واضح ہو جائے۔ ایمان کہتے ہیں پناہ کو، اللہ کی پناہ میں، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، رسول کی پناہ، امام کی پناہ۔ آؤ گے یاد رہے چھوٹی پناہ گاہ سے بڑی پناہ گاہ میں جانا ہے، ڈائریکٹ جانے کی کوشش کی نا گر جاؤ گے۔ بعد رسول اہل بیت کو چھوڑا، ڈائریکٹ پناہ کے لیے گئے تھے، آج تک گرے ہوئے ہیں، آج تک گرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ آج جو فلسطین میں سارے مسلمان تماشا کر رہے ہیں، نئی بات نہیں ہے، یہ کل کے بے ایمان ہیں، کل بھی پناہ رسول میں نہیں تھے۔ کیوں؟ رسول کی بیٹی کا دروازہ جل رہا تھا اور مدینہ تماشا کر رہا تھا، سوائے چند قمبر و بوذر و سلمان، چند افراد کے سارا مدینہ تماشا کر رہا تھا۔ یہ بتا رہا ہے کہ جو رسول کی پناہ میں آتا ہے وہ تماشائی نہیں ہوتا ہے۔ کل بھی سلمان و بوذر اکیلے علی کا دفاع کر رہے تھے، آج بھی ایک ملک ہے جو شیعہ ہے، اہل بیت کے نام پہ وہ دفاع کر رہا ہے۔ جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے آل رسول سے وابستہ رہے گا، اس کا ایمان ہوتا ہے۔ تو ایمان امن ہے، پناہ ہے، پناہ پہلے نیچے آؤ، یہاں سے پناہ گاہ میں آؤ، تب اللہ کی پناہ ملے گی۔ لہذا امام رضا علیہ السلام کا گزر ہوا ایران سے، خراسان تشریف لے آئے امام رضا، نیشا پور سے گزر ہوا۔ نیشا پور وہ جگہ تھی جہاں پر محدث بہت تھے، بڑے حدیث لکھنے والے، اور اہل سنت کا مرکز تھا وہ۔ صحیح مسلم وہیں کے رہنے والے ہیں، بخاری بھی اسی علاقے کے آگے کے ہیں، اور صحیح مسلم جو لکھا ہے محمد بن مسلم وہ بھی رہنے والے نیشا پور کے ہیں۔ اتفاق سے اہل سنت کی ساری کتابیں اکثر یہ لکھی گئی ہیں ایران میں۔ ترمذی بدری کے ہیں، بخاری بھی یہیں ایران کے ہیں، مسلم بھی ایران کے ہیں، ادھر ہماری حدیث بھی ایران میں لکھی گئی، شیخ کلینی بھی ایران کے ہیں، شیخ صدوق بھی ایران کے ہیں، شیخ توسی بھی ایران کے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام کی جو سواری پہنچی، توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں یہ امن و ایمان کیا ہے۔ لوگ آئے، محدث جمع ہوئے مسلمان کے، کہا فضل رسول جب گزر ہو رہا ہے ایک حدیث بیان کر کے جائیں۔ امام رضا نے فرمایا کلمۃ لا، توجہ چاہتا ہوں، میں زحمت تمام کر رہا ہوں آپ کی، ایمان دیکھیں ہے کیا، پناہ گاہ کیسی ہے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، امام رضا نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ توحید جو ہے وہ میری پناہ گاہ قلعہ ہے۔ امام رضا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، توحید جو ہے وہ اللہ کا قلعہ ہے، جو توحید لا الہ الا اللہ کر لیا وہ پناہ میں اللہ کے آ گیا، وہ اللہ کی پناہ پا گیا۔ اسے حدیث سلسلۃ الذہب بھی کہتے ہیں، جب آپ روایات میں جائیں گے، احادیث میں
اس کا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب، یعنی اس کا سلسلہ جو ہے سونے کا ہے. یعنی اللہ نے کہا جبرائیل سے، جبرائیل نے کہا پیغمبر اسلام سے، پیغمبر نے کہا مولا کائنات سے، مولا نے کہا شہزادی کونین سے، شہزادے نے امام حسن سے، امام حسین سے، چلتے چلتے امام رضا تک آیا. اس کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، یعنی شروع ہوئی ہے اللہ سے، ختم ہوئی امام رضا پر. آگے امام رضا بیان کر رہے ہیں. اسی لیے اہل سنت کے امام جو امام احمد ابن حنبل، وہ کہتے ہیں جو اس حدیث کے سلسلے کو پڑھ کے عقیدے، صحیح عقیدے کے ساتھ اس حدیث کے سلسلے کو پڑھ کے کسی مجنون پر پھونک دے، اس کا جنون ختم ہو جائے گا. ایسی حدیث ہے یہ. امام رضا نے فرمایا پھر کہ اللہ نے کہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ توحید جو ہے وہ میرا قلعہ ہے، جو آیا پناہ پا گیا، اس کا ایمان یعنی پناہ میں آ گیا. توحید اللہ کا قلعہ ہے حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں آ گیا توحید کے، وہ امن پا گیا، ایمان پا گیا، عذاب اس پر نہیں ہوگا. امن من عذابی، وہ ایمان لے آیا، پناہ میں آ گیا، اس پہ عذاب نہیں ہوگا. مسلمان بڑا خوش ہو گیا کہ وہ کام بن گیا. لا الہ الا اللہ کہو، پناہ میں آ جاؤ. خراسان کے لوگ خوش ہو گئے. امام رضا کی سواری کچھ دور آگے بڑھی، کچھ دور چلی، پھر امام نے سواری کو روکا اور محمل سر کو نکالا باہر. فرمایا سنو بقیہ حدیث سنتے جاؤ. اب کیا ہے؟ آپ نے فرما دیا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی. اللہ کا قلعہ توحید ہے، جس کے پاس توحید کا ایمان ہے وہ اللہ کی پناہ میں ایمان والا ہے. فرمایا امام نے نہیں، ولیکن بشرطھا، مگر اس کی ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ہماری امامت اس کی شرط ہے. پہلے ولایت علی لو، پہلے امامت میں آؤ. اگر اس قلعے میں آ گئے تو قلعہ توحید کام آئے گا، ورنہ ہمیشہ بے ایمان رہو گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. لہذا دوسرے مقام پہ فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی. آپ ایران میں آئیں گے نا، اکثر گھر کے باہر جو تختی لگائی جاتی ہے نا، وہ یہ تختی لگتی ہے ایران میں، ایرانیوں کا دستور ہے یہ. وہ اپنے گھر کے باہر جو تختی لگاتے ہیں، آپ لوگ آتے ہیں ہذا من فضل ربی و فلاح، وہ لگاتے ہیں یہ، ہاں ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی، ولایت علی کے بغیر اللہ کا کوئی قلعہ نہیں ملنے والا ہے. تو ایمان کے لیے شرط ہے علی کی پناہ میں آؤ، رسول کی پناہ میں آؤ، تب ایمان والے کہلاؤ گے، ورنہ تمہارا ایمان نہیں ہوگا، دعویٰ ہوگا. میں زحمت تمام کر رہا ہوں آپ کے عزیزوں. علامہ امینی صاحب الغدیر کہتے ہیں کہ میں نے جب الغدیر کو لکھا تو 2 نسخہ تھا، بھیجا میں نے، ایک کو لبنان بھیجا، ایک کو بغداد بھیجا. لبنان کسے بھیجا؟ عیسائی کو، جارج جرداق، ابھی چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. یہ بہت بڑا وکیل تھا لبنان میں، عیسائی. جارج جرداق جو کربلا بھی گیا، نجف بھی جاتا رہا، اور ابھی رہبر معظم سے ایران میں ملنے بھی آیا انتقال سے قبل. عیسائی مرا، وہ عیسائی رہا. ایک علامہ امینی نے اپنے الغدیر کو بھیجا نسخہ لبنان. دیکھیں یہ ہے ولایت علی نہ ہو تو کیسا ایمان ہوتا ہے. اور ایک نسخہ بغداد بھیجا عالم اہل سنت کو، بڑے عالم تھے بغداد میں، ان کو دیا کہ اس کو مطالعہ کیجئے گا. میں نے غدیر لکھی ہے. غدیر ایک کتاب ہے، الغدیر، علامہ امینی صاحب الغدیر کہلاتے ہیں. جب کبھی نجف تشریف لے آئیے گا تو باب قبلہ پر، مولا کائنات کے حرم کے سامنے باب قبلہ پر جیسے ہی شارع رسول شروع ہوتا ہے، باب قبلہ سے نکلنے کے بعد دائیں طرف آیت اللہ العظمیٰ آغا محسن حکیم کی قبر ہے. آغا حکیم کی قبر کے ساتھ ایک قبر اور ہے جہاں پہ علامہ امینی دفن ہے. اس کے آگے امام خمینی کا گھر ہے وہیں پر، پھر آگے آغا سستانی گھر ہے. علامہ امینی الغدیر لکھی 20 جلدوں، میرے پاس جو ہے وہ 20 جلدوں میں ہے. 1.5 میٹر کی کتاب ہے. ہر کتاب جو کم سے کم 400-500 صفحے کی ہوگی اور 20 جلد ہے اس کی. علامہ امینی نے لکھا کہاں؟ ہندوستان میں جا کر. نجف میں نہیں ملا یہ. اس زمانے میں علامہ امینی نجف سے کشتی پر بیٹھ کر اس زمانے میں گئے، انڈیا آئے. انڈیا حیدرآباد دکن میں لائبریری ہے سالار جنگ، بہت بڑی لائبریری نواب کی بنا. میں ہر سال جاتا ہوں حیدرآباد، وہاں جاتا ہوں، بڑی لائبریری ہے وہ.
اس لائبریری میں کئی مہینے رہے اندر. اتنی محنت کی کہ دن میں جب وہ لائبریری کا وقت بند ہوتا تھا دوپہر میں 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے، تو کہتے تھے مجھے اندر چھوڑ دو، باہر سے بند کر دو. صاحب علامہ امینی وہ لکھتے رہے اس کتاب کو، اور کچھ منابع کے لیے لکھنؤ گئے، صاحب ابقات کی لائبریری جو بھی موجود ہے وہاں سے لکھا، اور 20 جلدیں کتاب ہندوستان میں آ کر انہوں نے لکھی ہے، جس کی سند عراق میں، نجف میں، ایران میں نہیں تھی، اس کی ساری سند انڈیا میں تھی. اور غدیر کو کئی 100 راویوں سے اہل سنت سے ثابت کیا، شیعہ سے نہیں. یہ پوری الغدیر اہل سنت ثابت کی ہے. کئی 100 راوی، کتنے لاوی راوی، کتنے تاریخ لا کر رکھا کہ اہل سنت نے معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہے. غدیر کو ثابت کرنے میں عمر لگا دی اپنی، اہل سنت سے. بڑی کتاب ہے یہ. لکھنے کے بعد جب ثابت غدیر کتاب عالم اسلام کی کتابوں سے لکھا انہوں نے، ایک بھیجا لبنان، اس وکیل کو، بہت بڑا وکیل تھا، حقوقداں تھا، ایک دیا بغداد. اس وکیل نے جب بغداد لبنان میں پڑھا، آپ لبنان جائیں نا، کافی عیسائی ہیں جس نے مولا کائنات پہ کتابیں لکھی ہیں. خلیل جبران ہیں اور کچھ ہیں. ایک نے تو 6000 شعر کہے، مصرے، 6000 مصرے مولا کائنات کا قصیدہ کہا ہے اس نے. عربی میں اتنا بڑا قصیدہ کسی نے نہیں کہا مولا کے لیے. 6000 شعر، ایک شعر نہیں، مولا کائنات کی تعریف میں قصیدہ لکھا اس عیسائی نے. 6000 شعر. عیسائی تھا لبنان کا. 6000 شعر، ایک ہی ردیف قافیے کے اوپر ردیف پر 6000 شعر مدح مولا کائنات لکھے اس نے، عیسائی نے. یہ جرداق جب اس نے الغدیر کو پڑھا تو عیسائی تھا، اسے تعجب ہوا کہ یہ علی، یہ کمال، اور یہ ظلم مسلمانوں کا. اسے افسوس ہوا. وکیل تھا، حقوقداں تھا، اس نے اپنی وکالت کو روک دیا. اس نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھا ہے. اس عیسائی نے، وکیل نے نہج البلاغہ کو 200 مرتبہ پڑھا ہے. ہم نے کتنا پڑھا؟ وہ بھی شاید کوئی ایک بار پوری پڑھ لے. پوری نہج البلاغہ ایک بار کوئی پڑھ لے، بڑا کمال ہے ہمارا. اس عیسائی نے 200 مرتبہ، لمحے فکری عزیزو، 200 مرتبہ مطالعہ کیا نہج البلاغہ کا. پھر اس نے کتاب لکھی 5 جلدوں میں، اور اس سال میں نے کراچی میں اس کا ترجمہ آ گیا ہے. الامام علی صوت و عدالت الانسانیہ. جرداق نے الغدیر کو پڑھنے کے بعد کتاب لکھا، علی کائنات میں عدالت کی آواز کا نام ہے. تو میں نے عدالت پہ گفتگو کی تھی پرسوں پوری، عدالت علی. الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، اتنی بڑی کتاب لکھی اس نے 5 جلدوں میں کہ علی کائنات میں عدالت کی آواز کا نام ہے. دوسرا عیسائی کہتا ہے علی نسخۃ مفردہ. وہ دوسرا عیسائی کہتا ہے مورخ، علی نسخۃ مفردہ، علی وہ ایک چیز کاپی ہے جس کی کوئی کاپی ہو ہی نہیں سکتی. نعرہ حیدری. یہ عیسائی کہتا ہے علی نسخۃ مفردہ، اللہ نے ایک ہی علی بنایا تھا، کوئی اس کی کاپی ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ جرداق لکھتا ہے اپنی اسی کتاب میں مقدمے میں، ماذا علیک یا دنیا. جب اس نے مولا کائنات کی تعریف میں کتاب لکھی، فضائل علی لکھی اس نے، یہ کتاب 5 جلدوں کی عیسائی نے، اس نے مقدمے میں لکھا ماذا علیک یا دنیا لو آتیتی فی کل زمن علیہ. اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر ہر دور میں ایک علی رہتا. یہ عیسائی کہہ رہا ہے، یہ ہے ایمان. ماذا علیک یا دنیا لو آتیتی فی کل زمن علیہ. میں نے کہا شاید کو سمجھ میں آتا ہر دور میں علی ہے. وہ آخر تک کربلا نجف جاتا رہا، ہم نے ملاقات کی اس نے، سب بہت اچھا انسان تھا. وہ عیسائی تھا. جیسے ہی الغدیر کو پڑھا، ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے آ رہا ہوں، اس نے دیکھ کر فضائل علی اس کے دل میں سما گیا. پڑھا نہج البلاغہ، اتنا پڑھتے پڑھتے کتاب لکھ دی فضائل علی پہ اٹھا کر. اور دوسرا نسخہ گیا بغداد. اب بغداد جو عالم کو دیا تھا مسلمان کے،
علامہ امینی کہتے ہیں گرمی کا زمانہ تھا، ماہ رمضان، میرا گزر بغداد سے ہوا، نجف سے گئے تھے، تو کہنے کہ میں ان سے پوچھوں کہ انہوں نے کیا رزلٹ دیا. اس نے رزلٹ دے دیا عیسائی نے. دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، میری کتاب کو مطالعہ کریں الغدیر پڑھنے کے بعد، کہ میں دق الباب کیا، میں نے دروازہ کھلا تو مولانا تشریف لائے، بہت بڑے عالم عالم اسلام کے، منہ میں لقمہ تھا ان کے. کہ خیریت تو ہے رمضان میں ظہر کے وقت لقمہ منہ میں؟ تعجب ہوا انہیں علامہ امینی کو کہ بھائی اتنا بڑا عالم ہے، عالم اہل سنت، اس کے منہ میں لقمہ دوپہر میں ظہر کے وقت. آئے بیٹھے، ان کا اچھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو کوئی مریض ہے کیا، آپ عذر شرعی ہوگا، ان کا لگتا ہے عذر شرعی، آپ مریض ہیں، آپ ماہ رمضان کچھ کھا رہے ہیں. کہ لگے ہاں نہیں مریض بھی نہیں ہوں. تو اچھا کوئی مشکل پیش آ، سفر پہ تھے؟ نہیں. تو کھا کیوں رہے ہیں؟ کہ لگے آپ کی کتاب نے کھلایا ہے، آپ کی کتاب نے کھلایا ہے. میری کتاب میں کیا خطا کی ہے؟ کہ لیں اتنا پڑھا کہ یقین ہو گیا علی حق پر ہے. توجہ چاہتا ہوں. اتنا پڑھا کہ ایمان لانا چاہ رہا تھا علی حق پر ہیں، مگر دل میں نہیں جا رہا تھا. اتنا چاہا دل میں اتر جائے، جب نہیں اترا تو میں نے کہا آپ تو جہنم میں جانا ہی کھا پی کے جاؤ. ایک یہ ہے ایمان. اس نے کہا میں کرتا کیا، میں پڑھ کے تھک گیا لیکن دل میں اتر ہی نہیں. علی کے وہ دل میں اترنے کے لیے مذہب کی شرط نہیں ہے، ماں کے کردار کی شرط ہے. علی کی محبت کے لیے، ایمان لانے کے لیے ماں کا کردار چاہیے، مذہب نہیں چاہیے. وہ عیسائی تھا، کتاب لکھ رہا ہے، یہ مسلمان تھا، جہنم میں جانے کو تیار، کہ دل میں جا ہی نہیں رہا ہے، کیا کروں. یہ ہے ایمان عزیزو. آمنو، ایمان لائے ہو تو امن میں آؤ. امن تب ہے جب ولایت علی ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو کربلا بپا ہوگی. مولا کائنات کی شہادت، اور آج یہ شام غریباں ہے. یہ شام غریباں ہے مولا کائنات کے لیے. اس کی شام ہے، اس کے غربت کی شام ہے. کہتے ہیں شہادت ہوئی مولا کائنات کی، امام حسن نے گریہ کیا تو علی نے گریہ نہیں کیا. مولا نے سمجھایا بیٹا حسن گریہ مت کرو، دیکھو میرے ساتھ پیغمبر موجود ہیں، تمہاری ماں فاطمہ موجود ہیں. آگے نگاہ پڑی، کیا دیکھا؟ امام حسین گریہ کر رہے ہیں. کہا میرے لال حسین گریہ مت کرو، ابھی تمہارے ساتھ قیامت کی مصیبتیں پڑنی ہیں. مگر مولا کائنات نے گریہ نہیں کیا. گھر میں لایا گیا، نہ امام حسن کے رونے میں گریہ کیا سمجھایا، مگر نہ امام حسین کے رونے میں گریہ کیا سمجھایا. مگر گھر میں جب آئے اور جب زینب و کلثوم نے گریہ کیا تو علی خود رونے لگے. آج اس کی شام غریبہ ہے. آل محمد پر ظلم، پیغمبر گئے، مسلمان مدد کرنے نہ آئے، غربت کی شام آئی. شہزادی کونین کو رلایا تو مولا کائنات موجود بچوں کو سنبھالا. مگر جب آج مولا کائنات گئے، اب جو شام غریباں آئی تو امام حسن نے سب کو سنبھالنا شروع کیا. سخت ہے مدینے کی شام، جس گھر میں نہ اب علی رہے نہ فاطمہ رہی. سخت ہے مدینے کی وہ شام غریباں، جہاں پر امام حسن نے جناب زینب کو سنبھالا، امام حسین نے جناب ام کلثوم کو سنبھالا. میں کہوں گا مولا شام کٹ گئی، کوئی سہارا دینے والا تھا، بھائیوں نے بہن کو سہارا دیا کہ اگر بابا نہیں ہیں، ماما نہیں ہیں تو اے بہن ہم زندہ ہیں. مگر ایک شام ایسی آئی مولا، ایک شام ایسی غربت کی آئی
جہاں کوئی سہارا دینے والا نہ تھا، کہیں خیمے جل رہے تھے تو کہیں چادریں چھن رہی تھیں، کہیں گوشوارے چھن رہے تھے، کہیں خیام جل رہے تھے۔ ایک ایسی شام غربت کی تھی کربلا کی، جہاں نہ امام حسن ہیں جناب زینب کو سنبھالیں، نہ امام حسین ہیں جناب زینب کو سنبھالیں۔ ایسی شام غریباں، پروردگار زینب سے کوئی پوچھے دل زینب کیا تھا کہ شام غریباں میں علی کی لاڈلی بچوں کو سنبھال رہی ہے۔ اجبر اللہ، شام غریبہ آئی، خیام میں آگ لگنا شروع ہو گئی، ایک خیمے دوسرا خیمہ جلتا رہا، شہزادی بچوں کو لے کے چلتی رہی، ایک مرتبہ بچوں کو دور بھگا دیا، بچے دور چلے گئے، جلتے خیموں سے نکال دیا، مگر جناب زینب کھڑی رہیں، جلے خیمے سے ہٹتی نہیں ہیں۔ وہ شامی آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے پسر سعد، ایک خاتون ہے جو راستہ نہیں دے رہی ہے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جلتے خیمے میں کھڑی ہے۔ کہا نام پوچھو، نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام تو نہیں پتا ہے، مگر چھوٹے چھوٹے بچے دامن پکڑ کر رہے ہیں، اے پھوپھی اماں بابا کب آئے گا، اے پھوپھی اماں چچا کب آئے گا۔ پسر سعد نے کہا چھوڑ دو۔ یزید نے کہا ہے خیبر و خندق کا بدلہ لینا ہے، وہ علی کی لاڈلی زینب ہے۔ یہ ایک شام غریبہ وہ شام غریبہ تھی۔ ایک مرتبہ اسی دوران ایک ظالم آیا، چادر بھی چھین رہا تھا اور گریا بھی کر رہا تھا۔ علی کی لاڈلی نے کہا ہے بھائی تو رو بھی رہا ہے اور چادر بھی چھین رہا ہے؟ کہا رو رہا ہوں آپ کی عظمت پر، اور چادر چھین رہا ہوں کوئی اور چھین لے گا۔ ان حالات میں علی کی لاڈلی میں کہوں گا مولا مدینے کی شام غریبہ اور کربلا کی شام غریبہ میں بڑا فرق ہے۔ ارے جب کربلا کی شام غریبہ آئی، ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے کہا علی کی لاڈلی سب فرار کر رہے ہیں، تم فرار کیوں نہیں کر رہی ہو؟ ارے جب خیمے جل رہے ہیں آگ لگ جائے گی۔ بھئی کہنا تھا جناب زینب نے کہا یا شیخ ان لنا علیل فی الخیمہ، اے بھائی میرے پاس ایک بیمار خیمے میں ہے، وہو لا یتمکن من النہوض والجلوس، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ اور یہ کہہ کے جلتے خیموں میں داخل ہوئی، امانت امام حسین کو اٹھایا اور لے کر چلی، مدینے کا رخ کیا ہوگا۔ اے اماں فاطمہ، کل مدینے میں بھی آپ نے جلتے دروازے میں گلی کو بچایا تھا، مگر وہاں مدینہ تھا، ارے یہاں تو خیمے جل گئے، لاشیں پڑی ہیں۔ اشکر اللہ۔ اسی دوران شہزادی نے کہا یہ شام غریبہ ہے کربلا کی۔ شہزادی نے کہا اے بہن سکینہ نظر نہیں آتی، آؤ تلاش کر کے آتے ہیں۔ جلتے خیموں کے درمیان سے جناب زینب مقتل میں آئیں۔ اب جو مقتل کی طرف چلیں، چلتے چلتے اینا بنیا اینا بنیا میری بیٹی کہاں ہو آواز دے رہی تھی۔ اسی دوران چلتے چلتے ایک مرتبہ عباس کا لاشا نظر آیا۔ زینب نے کہا بھیا عباس ذرا اٹھو دیکھو بہن کی تنہائی تو دیکھو۔ اور یہ کہنے کے بعد عجیب جملہ کہا ہوگا اے بھیا عباس اٹھ کر دیکھو، یہ پہلا موقع ہے جب زینب بغیر چادر باہر نکلی ہے۔ اے بھیا خیمے جل گئے، چادریں لٹ گئیں۔ اسی دوران جلتے خیمے سے نکلی زینب، مقتل میں چلتے چلتے بچی کو تلاش کرتے کرتے شام غریبہ کے سناٹے میں پہنچی۔ کیا دیکھا؟ ایک لاش بے سر سے بچی لپٹی بین کر رہی ہے۔ اب تو جناب زینب سے رہا نہ گیا، حسرت سے بھائی کے لاشے کو دیکھا، ایک جملہ فرمایا الیوم ماتا جدی و ابی و امی و اخی۔ اے بھیا آج زینب کو احساس ہو گیا کہ نانا مر گیا، بابا مر گیا، بھائی مر گیا، ماں مر گیا۔ اے بھیا جب تک تم زندہ تھے زینب کو ڈھارس تھی، لاشے کو دیکھا، یہ جملہ فرمایا انتا اخی، کیا تم ہی میرے بھیا ہو؟ اور یہ کہنے کے بعد فرمایا یومن علی صدر المصطفیٰ، ایک دن تو نانا کے سینے پہ سوتے دیکھا تھا، وہ یومن علی وجہ السرا، آج کربلا کی جلتی ریت پر دیکھ رہی ہوں، مرمل بالدماء، تم تو خون میں لوٹے ہوئے ہو، مقطع الاعضاء، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مسلوبۃ العمامۃ والردا، نہ سر رہا نہ امامہ رہا نہ ردا رہی۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق زهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بار پروردگار ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. بار الہا ہمارے ان آنسوؤں کو رمالحت زہرہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ماہ رمضان کی یہ وہ آخری شب ہے پروردگار، تیرے برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ ہے پروردگار. حاضرین مجلس کی جملہ مرادوں کو پوری فرما. پروردگار وہ افراد جو مریض کو شفائے کامل عنایت فرما. پروردگار پھر یزیدیت نے سر اٹھا لیا ہے، شام، عراق پر جہاں جہاں یزیدی ہیں پروردگار ان کو نیست اور نابود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.